إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین و ناظرین، حسب وعدہ آج ہم پھر ایک مرتبہ حاضر ہیں. آج ہم پڑھیں گے درود پاک، اس کی ترکیب اور ترجمہ. تو توجہ سے سماعت فرمائیں، ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں. انشاءاللہ یہ ان دنوں کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، صبح ہم 9:30 بجے نور الہدایہ پڑھتے اور اس وقت بھی ہم کل سے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ان باتوں کا جو ہم پڑھا رہے ہیں بڑا فائدہ ہوگا طلباء کے لیے، اور جو ابتدائی مدرسین ہیں جو سنتے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں ان کے لیے بڑی مفید ہوں گی. تو درود پاک سے مراد جو ہم نے جس درود پاک کی ترکیب اور ترجمہ پڑھنا ہے نا، وہ درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یہ درود پاک. درود ابراہیمی شریف اس کی الگ ہم پڑھیں گے کسی موقع پر. پوری نماز کی ترکیب اور ترجمہ ہم پڑھیں گے. آج جو ہم نے لکھا نا کہ درود پاک کی ترکیب اور ترجمہ، اس درود پاک سے مراد اذان کے بعد یا اذان سے پہلے جو درود پاک زیادہ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یہ درود پاک. آئیے ہم اس درود پاک کی ترکیب اور ترجمہ پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس درود پاک کی ہم ترکیب پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ، یہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے. کلام کے شروع میں معرف آیا ہوا ہے.
اس کے بعد واو آئی ہے تو واو اکثر طور پہ جو درمیان میں ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے عاطفہ. السلام اس کا عطف ہوگا الصلاۃ پر. تو جس وجہ سے وہ مرفوع ہے اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے. یہ معطوف ہے, یہ معطوف علیہ ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب بن جائے گا مبتدا. کیوں مبتدا؟ ہمارا قاعدہ بار بار ہم پڑھتے ہیں, کلام کے شروع میں معرفہ ہے, اس کے بعد جار مجرور ہے. جار مجرور کا یہاں متعلق لفظوں میں موجود نہیں, تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں, جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. تو الصلاۃ والسلام معطوف علیہ معطوف مل کے کیا بن گئے؟ مبتدا. علیہ کا یہ کیا بن جائے گا؟ خبر. لیکن ہم آگے جائیں گے, چونکہ آگے آ رہا ہے وعلی آلک و صحابک, آگے یہ بھی آ رہا ہے. علیہ کا یہ جار مجرور مل کر, چونکہ آگے واو ہے تو واو کے بعد والا معطوف ہوتا ہے, واو سے پہلے والا معطوف علیہ ہوتا ہے. تو معطوف علیہ کو تلاش کرنا ہوتا ہے, جیسا معطوف ہوگا ویسا معطوف علیہ ہوگا. تو یہاں پر واو کے بعد جار مجرور ہے تو پیچھے معطوف علیہ ہم جار مجرور کو بنائیں گے. علی جار, کاف ضمیر مجرور, جار مجرور مل کر معطوف علیہ, واو حرف عطف, علی حرف جار, آلی کا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ, واو حرف عطف, اصحابی کا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی جار کا مجرور, جار مجرور مل کر معطوف, کیونکہ یہاں جار مجرور بنا تھا معطوف علیہ, تو اب جار مجرور بن گیا معطوف. اور ہمارا وہ قاعدہ جو ہم نے پہلے بتایا ایک دن کہ جب معطوف علیہ بھی جار مجرور ہو, معطوف بھی جار مجرور ہو, تو پھر معطوف علیہ معطوف مل کر کسی کے متعلق ہوتے ہیں. ہم نے چونکہ الصلاۃ والسلام کو کیا بنایا تھا, تو یہاں معطوف علیہ معطوف مل, تو معطوف علیہ معطوف مل کے ظرف مستقر متعلق ہوئے نازلتان کے, نازلتان کے. نازلتان صیغہ صفت, اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل, صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اور معنن جملہ اسمیہ انشائیہ. یہ قاعدہ بتا دوں, درود پاک ہوتا ہی انشائیہ ہے, لفظاً انشاء ہو یا نہ ہو. بڑی بات کہہ دی میں نے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, درود پاک جو بھی درود پاک بندہ پڑھے گا وہ درود پاک جملہ کون سا ہوگا؟ چاہے لفظوں میں خبریہ ہو, اگر لفظوں میں انشائیہ ہے تو معنی میں تو بدرجہ اولا ہوگا نا, اگر لفظوں میں خبریہ ہو پھر بھی معنی میں انشائیہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ درود پاک دعا ہوتا ہے اور دعا انشاء ہوتی ہے. نہیں سنے نہیں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہر درود پاک جملہ انشائیہ ہے معنی کے لحاظ سے, لفظوں میں چاہے خبریہ ہو یا لفظوں میں انشائیہ ہو, جو بھی معنی میں انشائیہ ضرور ہوگا. وہ دی وجہ کیا میں نے بیان کی, چونکہ درود پاک دعا ہے اور دعا اللہ سے کی جاتی ہے اور دعا ہوتی کیا؟ انشاء. اس لیے ہر درود پاک جو بھی آپ پڑھیں, اب یہ درود پاک ہے یہ معنی میں انشاء ہے. یہ بڑی بات میں نے کہہ دی یار, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کو بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہاں کھڑے ہو کے خود آئی ہے, میں کوئی تیاری کر کے اس بات کی نہیں آیا تھا, یہ جو میرے منہ سے نکل گئی. ہر درود پاک جملہ انشائیہ ہوگا معنن, لفظوں میں خبریہ ہو جیسے یہ ہے, یا لفظوں میں بھی انشائیہ ہو جیسے درود ابراہیمی, درود وہ لفظوں میں بھی انشائیہ ہے معنی میں بھی انشائیہ ہے. یہ والا درود پاک
لفظوں میں خبریہ ہے، معنی میں انشائیہ ہے۔ اسی طرح مشہور درود پاک ہر بندہ پڑھتا ہے، چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھتے ہیں جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک بھی لفظوں میں خبر ہے، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن معنی میں انشاء ہے۔ ہر درود پاک معنی میں کیا ہوگا؟ انشاء۔ تو وجہ میں نے کیا بتائی؟ کیونکہ ہر درود پاک کیا ہے؟ دعا، اور دعا انشاء ہے۔ اچھا جی، یہ مبتدا ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، الصلاۃ معطوف علیہ والسلام واو رفعت السلام معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا، علی جار کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو رفعت، کیونکہ آگے واو کے بعد جار مجرور ہے اس لیے معطوف علیہ بھی جار مجرور، جیسا معطوف ویسا معطوف علیہ۔ واو کے بعد جو آتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ معطوف علیہ تلاش کر لیں۔ واو کے بعد جار مجرور ہے تو معطوف علیہ بھی پیچھے جار مجرور ہی ہوگا، اس لیے ہم نے کہا جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف علی حرف جار عالی مضاف، کیونکہ اسم کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ اسم ہے، کیونکہ شروع میں علی حرف جار آ گیا، اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے مجرور متصل ہوتی ہے، اسم مضاف ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو آ گئی اور واو کے بعد اسم آ رہا ہے اس لیے معطوف علیہ بھی ہم نے اسم بنایا، واو حرف عطف اصحابی مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی جار کا مجرور جار مجرور مل کے معطوف، یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نازلتان کے متعلق ہوا، چونکہ ہم نے اس کو مبتدا بنایا۔ قاعدہ پھر دہرا دیتا ہوں، شروع میں معرفہ آ گیا، اس کے بعد جار مجرور کا متعلق یہاں لفظوں میں موجود نہیں، معرفہ کو مبتدا بنائیں گے، جار مجرور کو متعلق کر کے نازلتان کے، نازلتان اس لیے نکالا دو ہیں، معطوف علیہ معطوف دو چیزیں، نازلتان کے متعلق نازلتان صیغہ صفت، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اور مانن جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اچھا جی، ایک قاعدہ میں نے بتانا، توجہ کرنا، آگے ہے یا رسول اللہ، قاعدے نویں بھی آئیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چند قاعدے ختم ہو گئے، بڑے بڑے قاعدے ہیں، اب یہاں قاعدہ بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایسا قاعدہ بتائیں گے آپ۔ یا رسول اللہ، یا حرف ندا، منادا کی جو بحث ہے نحمیر میں حروف ندا 5 ہے، یا اے حمزہ مفتوحہ، منادا کی 4 صورتیں نحمیر میں لکھی ہوئی، نمبر 1 منادا مضاف، نمبر 2 منادا مشابہ مضاف، نمبر 3 منادا نکرہ غیر معینہ، ان تینوں صورتوں میں منادا منصوب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ منادا مضاف ہے، یا طالعاً جبلاً یہ مشابہ مضاف ہے، اگر کوئی اندھا کہے یا رجلاً خذ بیدی تو یہ منادا وہ ہے کہ جو نکرہ غیر معینہ ہے، تینوں میں نے دہرا دی۔ ایک منادا کی صورت ہے کہ منادا مفرد معرفہ ہو، تو پھر منادا علامت ضم پر علامت رفع پر مبنی ہوگا، وہ بھی میں پڑھاتا ہوں ابھی، لیکن یہاں جو صورت ہے یا رسول اللہ، یہاں یا کے بعد جو منادا ہے، یا ہوتا ہے حرف ندا، جو ندا دینے والا ہے اس کو منادی کہتے ہیں، جو حروف ندا کے بعد آتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے اسے منادا کہتے ہیں، یا حرف ندا ہے۔ اب یہ بات ہے ساری کتابوں میں لکھا ہے، نحمیر میں لکھا ہے، داتنا میں لکھا، کافیہ میں لکھا کہ یا قریب کے لیے بھی آتی ہے، بعید کے لیے بھی آتی، دونوں کے لیے آتی۔ اب یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، سرکار مدینہ پاک میں ہیں، تم یہاں ہو، بھائی کتابوں میں لکھا ہے، نحو کی کتابوں میں کہ یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتی ہے، دونوں کے لیے، قریب ہے اس کو بھی یا کہہ سکتے ہو، دور ہے اس کو بھی یا کہہ سکتے ہو، یا کے ساتھ اسے بھی پکار سکتے ہو جو قریب ہے، اسے بھی جو دور ہے۔ تو یا رسول اللہ یا حرف ندا ہے اور کہنے والا منادی ہے، اور جس کو کہا جائے اسے منادا کہتے۔ یہاں منادا ہے رسول اللہ، اور منادا میں چونکہ پہلا لفظ نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، اور یہ پکا قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، پتہ چلا منادا مضاف ہے، تو منادا جب مضاف ہو تو پکا قاعدہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ یہ زبر آئی ہے رسول پہ، اور یہ تو مضاف الیہ کسرہ آ گیا۔ اچھا جی، اب یہ جو یا ہے نا یہ ادعو کے قائم مقام ہے، یہاں ادعو یہ فعل، یا اس کے قائم مقام ہے،
جب ہم نے منادا کی ترکیب کرنی ہے تو ہم نے ادو نکالنا ہے، ادو ہم نے نکالنا ہے، جیسے میں نے یہاں نکال دیا۔ اب رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر ادعو کا مفعول بھی، ادعو واحد متکلم کا صیغہ مضارع، اور ہم نے بارہا مرتبہ پڑھ لیا یہ بات کہ مضارع کا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ، مضارع کے جو 3 صیغے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم اور واحد مذکر حاضر، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، لہذا اس کا فاعل جو ہے آنا ضمیر ہے، اندر پوشیدہ مرفوع متصل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور مانن، یہ بھی انشائیہ، جب ہم ادعو کے ساتھ کہیں گے، جب ہم ادعو کے ساتھ کہیں، سمجھ آ گئی؟ لفظوں میں خبر بڑھ رہا ہے، معنی میں انشائیہ ہے۔ اسی طرح یا حبیب اللہ، بالکل وہی ترکیب جو یا رسول اللہ، یا ادو کے قائم مقام ہے، حبیب اللہ یہ منادہ مضاف ہے، منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے ادعو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل آنا اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور معنی جملہ انشائیہ، توجہ ہے؟ اچھا جی، ایک ہوتا ہے حرف ندا، ایک ہوتا ہے منادہ، اور ایک ہوتا ہے مقصود ندا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ مقصود ندا، ایک مقصود ندا ہوتا ہے، مقصود ندا ہوتا ہے کہ پکارنے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں اسے مقصود کہتے ہیں، ندا سے مقصود، مقصود بن ندا یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی کو پکارا جاتا ہے۔ میں آپ کو کہوں یا مزمل، یہ بیٹھا ہے نا، یا مزمل، آگے کہہ دوں بھائی اتنا ہی تو نہیں کہنا یا مزمل، آگے کچھ کہوں گا، خالی پکاروں گا، آگے کچھ کہوں گا میری طرف دیکھ، وہ جو کہوں گا میری طرف دیکھ، اسے کہتے ہیں مقصود بن ندا۔ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، میں جو قاعدہ بتانے لگا ہوں، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بس کسی کو ندا کریں اور آگے کہیں کچھ نہ، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ندا کا لفظ ذکر کیا، یا ایھا المزمل قرآن میں ہے، آگے اللہ نے فرمایا قم اللیل، یا ایھا المدثر آگے فرمایا قم، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا قل، محبوب فرما دو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی؟ جہاں بھی حرف ندا منادہ آئے گا وہاں مقصود بن ندا ضرور آئے گا، مقصود بن ندا یاد ہو گیا؟ توجہ کرنا، میں جو کہنے لگا ہوں وہ مقصود بن ندا کبھی منادہ کے، اکثر کہہ لو اکثر منادہ کے بعد آتا ہے اور کبھی منادہ سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ توجہ نہیں کی یار، توجہ نہیں کی، اکثر منادہ کے لیکن کبھی کبھی یاد ہو گیا قاعدہ، یاد ہو گیا؟ دوبارہ دہرا رہا ہوں پھر یہ قاعدہ، جہاں حرف ندا ہوگا آگے منادہ ضرور آئے گا، پھر ایک منادہ ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے، وہاں ایک جملہ آئے گا جس مقصد کے لیے پکارا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے منادہ کی توجہ اپنی طرف کرائی وہ مقصد بھی آگے ہوگا، وہ جملہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ مقصود بن ندا۔ وہ مقصود بن ندا اکثر منادہ کے بعد، اکثر لیکن کبھی کبھی منادہ سے قرآن میں نے جتنا پڑھا منادہ کے بعد ہے، پہلے سپارے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس، اور بول چھڑ ہے، یا ایھا الناس یہ منادہ ہے، اعبدوا ربکم، اے مقصود بن ندا، تو مقصود بن ندا کہاں ہے؟ بعد میں، بعد میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا بعد میں، تو اکثر مقصود بن ندا، ندا سے جو مقصود ہے وہ منادہ کے لیکن کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن نواں اپنے کو قاعدہ کٹ دوا، نواں کڈ لگاؤں، لفظوں میں پہلے ہوگا، معنوی طور پہ بعد میں ہی ہوگا، پتہ نہیں کیا کہہ دیا، کیا کہا؟ لفظوں میں، کیونکہ پہلے ندا دی جاتی ہے پھر کچھ کہا جاتا ہے، نہیں سمجھ نہیں آئی؟ پہلے کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جاتی ہے، پھر اس کو کچھ کہا جاتا ہے،
لفظوں میں پہلے ہوگا، معنی میں بعد میں ہی ہوگا. یہاں پہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ منادہ ہے، حرف ندا ہے، یہ منادہ ہے. لیکن مقصود بن ندا ہے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک، یہ منادہ ہے. مقصود بن ندا بابا ریاض ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ منادہ ہے، منادہ ہے. اور مقصود بن ندا یہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک، یہ ہے مقصود بن ندا. اگلی بات کہہ دوں تجھے، توجہ کری میں کی کہنے لگا ہوں. درود پاک اتنا ہے، اتنا، یہ ہے درود پاک، یہ ہے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک، یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک، یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے. پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو منادہ ہے. یہاں تو نبی پاک کو ہم پکار رہے ہیں. درود پاک یہ ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ درود پاک یہ جو میں نے لکھا ہے. اب میں نے ایک بات پڑھانی ہے. کچھ حضرات ہمارے بزرگ مسجدوں میں درود پاک یوں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک، اور کچھ آگے پتہ کیا پڑھتے ہیں، وہ میں پڑھنے لگا ہوں. جو آگے پڑھتے ہیں کچھ حضرات، یہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں، ابھی ایک بات رہتی تھی وہ بھی بتاتا ہوں. ایک بات رہ گئی، پہلے بتا دیتا ہوں. میں نے قیدوں میں ایک قاعدہ بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے منادہ، اور ایک ہوتا ہے منادہ کے بعد جو جملہ، اسے کیا کہتے ہیں، مقصود بن ندا. اکثر کہاں ہوتا ہے، بعد میں، کبھی کبھی پہلے آ جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا معنوی طور پہ وہ بھی بعد میں ہی ہے. ایک بات قاعدہ بتانا تھا، وہ قاعدہ بتانا تھا. وہ مقصود بن ندا ہے نا، وہ جملہ جو اس کے اندر مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر لازمن ہوتی ہے، قاعدہ ہے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو مقصود بن ندا جملہ ہے، ندا سے مقصود جو جملہ ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ یا تو مخاطب کی ضمیر ہو یا مخاطب کا جملہ ہو. نہیں سنے ہی نہیں یار. یا رسول اللہ منادہ ہے اور یہ جملہ مقصود ہے، اور مقصود ہے تو مخاطب کی ضمیر آ گئی، آئی نہیں وہ وٹ لا یا ایھا المزمل قم اللیل، مخاطب کا صیغہ. یا ایھا المدثر قم فانذر، مخاطب کا صیغہ. یا ایھا الناس اعبدوا، مخاطب کا صیغہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک، مخاطب کی ضمیر. اور جو منادہ کے بعد مقصود بن ندا ہوتا ہے نا، او دے اندر مخاطب کی ضمیر یا مخاطب کا صیغہ ضرور ہوتا ہے. توجہ کری، میں غلطی کرنے لگا ہوں. یا اللہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، یا اللہ جل جلالہ، یہ غلط ہے. یا اللہ جل جلالہ، یہ غلط ہے. یا اللہ جل جلالہ غلط ہے، جلالہ نہیں جلالو کا. جلالو کا کہنا ہے، جلالہ کہو گے تو یہ منادہ ہو گیا، یہ مقصود بن ندا ہے. تو حاضر کی زمین یا صیغہ نہیں. یا اللہ جل جلالہ کا. ایک اور بات کہہ دوں، توجہ نہ سنی میں کی کہنے لگا ہوں، توجہ نہ سنی میں کی کہنے لگا ہوں. اگر یہاں پہ تو وقف کرتا ہے، وقف یہاں پہ وقف کرتا ہے، پھر یہ غلط ہے جلالہ پڑھنا. اگر تو پڑھتا ہے یا اللہ جل جلالہ، آگے مقصود بن ندا لاتا ہے، آگے اگر مقصود بن ندا لاتا ہے آگے، تو پھر یہ جلالہ پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ سمجھ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، تو نے نہیں سمجھ آئی تجھے. اے بڑا قاعدہ میں نے بیان کر دیا، تجھے سمجھ نہیں آئی. اگر تو ہے، میں مثال بناتا ہوں. یا اللہ جل جلالہ
میں مثال پڑھا رہا ہوں. یا اللہ جل جلالہ ارحم، کیا پڑھا ہے؟ ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے پڑھ دیا. اب یہاں پہ مقصود بن ندا یہ ہے، یہ جملہ ہے، یہ مقصود بن ندا ہے، یہ مقصود بن ندا نہیں ہے. اب یہ ترکیب میں یہ حال بن جائے گا، یہ ذوالحال، یہ حال ذوالحال حال مل کے منادہ بن جائے گا. اب جلالہ پڑھنا ٹھیک ہے. اگر آگے آپ مقصود بن ندا نہیں لگاتے پھر مقصود بن ندا یہ ہوگا اور جلالہ کا پڑھنا ضروری ہوگا. مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ جل جلالہ، نہیں، یا اللہ جل جلالہ کا. ایک اور بتاتا ہوں مثال، مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر مقصود بن ندا جملے میں لازمن ہونی ہے، لازمن. یہ نواں قاعدہ بتا رہا ہوں. اسی طرح درود پاک پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، آگے بندہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علیہ پڑھنا غلط ہے. کیوں؟ یا حرف ندا، رسول اللہ منادہ ہو گیا، صلی اللہ یہ مقصود بن ندا. مقصود بن ندا کے اندر نہ ضمیر ہے مخاطب کی نہ صیغہ ہے مخاطب کا، اس لیے یہ غلط ہے. یہاں پہ آپ پڑھیں علیکا، کیا پڑھیں؟ علیکا، مخاطب کی ضمیر پڑھنا لازم ہے. یہ قاعدہ یاد ہو گیا؟ اچھا، تو درود پاک میں بڑا ٹائم لگ گیا. ابھی درود پاک کی آخری بات بتانے لگا ہوں. درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک. آگے کئی مسجدوں میں یوں بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والے کئی علماء، طلباء، مؤذنین یوں پڑھتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں بھی پڑھتے. اب یہاں پر کئی کچھ پڑھتے ہیں، کئی کچھ پڑھتے ہیں. کوئی پڑھتے ہیں یا محمد در رسول اللہ، کوئی کہتے ہیں یا محمد در رسول اللہ. اب ہم نے پڑھنا یہ صحیح کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے کہ صحیح کیا ہے. کچھ پڑھتے ہیں یا محمد در رسول اللہ اور کچھ پڑھتے ہیں یا محمد در رسول اللہ. میں آخیا پتہ نہیں وٹ کیوں پائے نے بندے تھوڑے ویکھن ڈے نے، تو مجھے دس یار کرنا ماشاء اللہ کہ تعداد کافی ویکھ رہی ہے طالب علماں دی، مدرسین حضرات، طلباء حضرات. یہ وٹ پائے تو میں اگر کوئی بندہ ویکھا نہیں، کوئی نہیں ڈیا دا نہیں، توجہ نہیں کی بابا ریاض تو بندہ تو کی ہے. ادھر توجہ، یہ تو درود پاک تے ماشاءاللہ اتنی دیر لگ گئی ہے. قاری وسیم درود پاک، بس درود پاک پڑھنا اج کیونکہ ادھا گھنٹہ تو ہونا ہونا ہے. دعا کل پھر تخیر ہو گئی. اے میں جیڑی گل اتنے پڑھانی ہے نا طالب علم یاد کرن گے، جیڑی گل اتنے پڑھا لگا مجھے دسیا تو کرو بھی طالب علم ماشاءاللہ بابا ویندے پے لو تانوں پتہ منوں تے نہیں دسدے تسی دسیا کرو نا بھی طالب علم شوق نہ ویکھ رہے نے. یا اے توجہ کر، کئی مؤذنین پڑھتے ہیں یا محمد در رسول اللہ، کوئی کہتے ہیں یا محمد در رسول. آج ہم پڑھیں گے کہ آج ہم پڑھیں گے صحیح طریقہ کیا ہے. تو میں آپ کو پہلے صحیح طریقہ بتاتا ہوں. یا محمدو، کیا پڑھنا ہے؟ یا محمدو، پیش پڑھنی، پیش، شد نہیں پڑھنی. یا محمدو. او بابا ریاض تو کیڑی دنیا چوں آیا ہوئے؟ یا محمدو رسول اللہ ایسے پڑھنا ہے. دلیلیں دیں گے اب. یا محمدو رسول اللہ، یا محمد در پڑھنا غلط، یا محمد در پڑھنا غلط. صحیح طریقہ پڑھنے کا درود پاک یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ. محمدو پڑھنا ہے، محمد در نہیں پڑھنا، محمد در نہیں پڑھنا. یا محمدو رسول اللہ. دلیلیں دینے لگو، کیوں دلیلیں دینے لگاؤں؟ پہلی دلیل میں نے آپ کو پہلی تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا کہ منادہ کے 4 طریقے ہیں. میں ابھی لکھ کے سمجھاؤں گا نا. نمبر 1 مضاف،
نمبر 2 مشابہ مضاف. اب چونکہ ہم نے دعا کل پڑھنی ہے، آج صرف درود پاک ہوگا. کیا سمجھتے لوگ کہ مولوی کو آتا کچھ نہیں؟ ان کو ہمارا سبق سنا پتہ چلے آتا کچھ نہیں بلا. وہ کئی سمجھتے مولوی آتا کچھ نہیں، تو درود پاک پڑھنے آ رہے تو میں شارٹ کٹ پڑھتا پیا. اور شارٹ کٹ پڑھا رہے ہوں، شارٹ کٹ تے کوئی نویاں گلاں نے، پرانیاں کوئی نہیں اج والے سبق چ. مشابہ مضاف اگو نواں ہے لکھن والا. مشابہ مضاف نکرہ غیر معینہ 3 تے نمبر 1 مفرد معرفہ. توجہ ہے، منادہ مضاف بھی ہوتا ہے، مشابہ مضاف، نکرہ غیر معینہ، مفرد معرفہ. مضاف ہو تو منصوب جیسے یا رسول اللہ. مشابہ مضاف پہلے تعریف سنیں، مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کا معنی دوسرا اسم ملائے بغیر مکمل نہ ہو. جیسے یا طالین، طالین کا معنی چڑھنے والے. کہاں چڑھنے والے؟ کھوتے پہ، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، کار پہ، جہاز پہ، پہاڑ پہ، چھت پہ. کہا یا طالین جبل. تو جس اسم کا معنی دوسرا اسم ملائے بغیر مکمل نہ ہو اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف. تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے. نکرہ غیر معینہ، میں اگر سن رہے ہیں انہوں کی آکھن گے یار، یہ آکھن گے بھائی کم تو واہ چلے آئی بھائی استاد بڑیاں بڑیاں گلاں دسن لگے نہیں. ایدی میں مثال دین لگا انہوں نور العزا وچوں، ایس کتاب دی ایس سورت دی مثال نور العزا وچوں. کیڑی کتاب جو؟ نور العزا. کیڑی کتاب جو؟ نور العزا. ایک ہوتی ہے تصویب. کیا لفظ بولا میں نے؟ تصویب. ایسے تصویب. یہ ہوتی ہے کہ اذان پڑھنے کے بعد، اذان پڑھنے کے بعد جماعت سے 5-6 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے نمازیوں کو بتانا بھی آجو نماز کا ٹائم تھوڑا رہ گیا جماعت کا. جامعہ نظامیہ شیخ پورہ، جامعہ نظامیہ لاہور، اذان کے بعد جماعت سے 5 منٹ پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اور طالب علموں کو پتہ ہوتا ہے یار 5 منٹ رہ گئے. انہوں نے تصویب، وہ مختلف اپنے اپنے علاقے کے اندر الفاظ رائج ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں. تو میں نے 2 مدرسوں کا نام لیا، جامعہ نظامیہ لاہور، جامعہ نظامیہ شیخ پورہ. طالب علم انتظار میں رہتے، ایک دوسرے سے پوچھتے یار صلاۃ نہیں ہوئی؟ صلاۃ ہو گئی ہے؟ تو جو پتہ لگے صلاۃ ہو پھر دوڑ لاندے مسجد نو، دوڑ لاندے نے. تو انہوں نے تصویب. تو نور العزا میں تصویب کا ایک طریقہ لکھا ہے کہ مؤذن کا یہ لفظ کہنا، الصلاۃ، یہ لفظ کہنا، یا مسلین، یہ جو لفظ ہے نا یا مسلین، یا مسلین، یا مسلین، یہ ہے نکرہ غیر معینہ کی مثال. ایک تو نحمیر والی ہے نا، اندھا کہے یا رجلا خذ بیدی. ہم نے نور العزا سے مثال تلاش کی کہ مؤذن تصویب جب کرے گا ان الفاظ کے ساتھ تو کہے گا یا مسلین، یا حرف ندا، مسلین منادہ. تو یہ منادہ مضاف تو ہے نہیں، یہ مشابہ مضاف بھی نہیں ہے. اگر یہ مفرد معرفہ ہوتا تو پھر اس نے مبنی ہونا تھا. یہ مسلین حالت نسبی ہے، تو یہ صورت ہے نکرہ غیر معینہ والی. کیسے کہ جب تصویب وہ مؤذن کرے گا، جب کہے گا یا مسلی، تو جن نمازیوں کو نماز کی دعوت دے رہا وہ اس کو نظر نہیں آ رہے. سبحان اللہ. وہ اس کو نظر نہیں آ رہے. تو جب نظر نہیں آ رہے تو سمجھ یہ نکرہ غیر معینہ ہے، نکرہ غیر معینہ ہے. تو میں نے یہ 3 صورتیں سمجھا دی. ایک ہوتا ہے منادہ مفرد معرفہ. توجہ کری، یہاں مفرد سے مراد ہے مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو. یہ مفرد سے مراد ہی اتنا لمبا سبق پڑھا دیا ہے. زیدان یہ منادہ کا مفرد ہے، کیونکہ میں نے کہا مفرد سے مراد مضاف مشابہ مضاف نہ ہو. زیدان مضاف نہیں ہے،
زیدان مشابہ مضاف نہیں ہے، ثابت ہوا مفرد ہے، سنے ہی نہیں تھے. زیدون یہ زیدون مضاف نہیں ہے، یہ زیدون مشابہ مضاف نہیں ہے، ثابت ہوا پھر مفرد ہے، کیونکہ مفرد سے مراد مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو. زیدان مضاف بھی نہیں، مشابہ مضاف، زیدون مضاف بھی نہیں، مشابہ مضاف، ثابت ہوا مفرد ہے. اچھا جی، معرفہ سے مراد چاہے پہلے سے معرفہ ہو چاہے بعد میں ہو. اب میں پڑھنے لگا ہوں، یا راجولو، آنکھوں والا بندہ کہ آنکھوں والا، اس کو کہ جو نظر آ رہا ہے. اب یہ معرفہ ہے، کوئی بندہ کہ جی یہ کیسے معرفہ ہے؟ ہم نے بتا دیا معرفہ کا مطلب ہے چاہے پہلے معرفہ ہو چاہے بعد میں ہو. تو یہ معرفہ بنا یا کی وجہ سے، یا کی وجہ سے. اور کہہ دیں ڈھیر لا دیں طالب علم کی آکن کے استاد جوش چاہے نے ماشاءاللہ، اور لٹ لو روزہ تکرا لٹ لو جنہ لٹنا جی ہے. قاعدے تھے قاعدے دسائیں کو اور قاعدہ سن. پھر قاعدہ ہم پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھ کیا رہے تھے ابھی میں نے یہاں پڑھنا ہے، ابھی یہ میں نے تجھے سارا چلو وہ جو قاعدہ بتانے لگا تھا وہ رہنے دیا. اب ہم آگے ادھر منادا کی میں نے آپ کو 4 صورتیں نومیر والی سمجھا دی. اب مجھے بتائیں نبی پاک کا جو نام ہے محمد، یا شروع میں آئی ہے، یہ منادا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اب نبی پاک کا نام محمد یہ معرفہ ہے، تو معرفہ مضاف وہ نہیں ہوتا. اور نبی پاک کے نام کا معنی واضح ہے، یہ نہیں کہ دوجا نام کو نال لفظ لگانا پڑے گا. پتہ چلا یہ مشابہ مضاف بھی نہیں، یہ مضاف بھی نہیں، تو پھر جدو معرفہ ہے تو نکرہ غیر معینہ بھی نہیں. یہ چوتھی صورت ہے مفرد معرفہ. اب بتانی تھی بات، جب منادا مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جب منادا مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. لفظ بولے علامت رفع، یہ نہ کہا ضم پر مبنی ہوتا ہے. کیوں کہ یا زیدان، یا زیدان یہ جو ہے یہ بھی منادا مفرد ہے. میں نے سمجھا دیا، کوئی کہے گا جی مفرد کیسے ہے، یہ تو تثنیہ ہے. ہم نے کہا وہ تثنیہ اور ہے، یہ مفرد اور ہے. پتہ چلا تثنیہ اور مفرد جمع ہو جاتے، وہ جو مفرد ہے تثنیہ کے مقابلہ میں وہ اور مفرد ہے. کسی دن بتاؤں گا مفرد 4 طرح کا ہوتا ہے، ٹائم بڑا آگے لگ گیا ہے. زیدان یہ مفرد ہے کیونکہ مضاف مشابہ مضاف نہیں، یہ مبنی ہے لیکن مبنی ہے الف پر، اور الف رفع کی علامت ہے. زیدون یہ مبنی ہے واو پر، اور واو رفع کی علامت ہے. اور یا زیدو یا محمد یہ مبنی ضم پر ہے. اس لیے لفظ بولا جب منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع پر. پتہ چلا یا محمدو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ یا محمدو. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کیونکہ منادا ہے، مضاف نہیں، مشابہ مضاف نہیں، نکرہ غیر معینہ نہیں، یہ تو منادہ مفرد معرفہ ہے. جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی، تو علامت رفع اگر وہ تھا زیدان تو الف پر، زیدون تو واو پر، اور یہ مبنی ہوگا نبی پاک کا نام ضم پر، یا محمدو. جی اتنا میں نے پڑھا دیا. اب یہاں سے ثابت ہوا یا محمد در پڑھنا غلط، نہیں سمجھ نہیں لگی. یا محمد کیونکہ یہ در پڑھیں گا تو ضم پہ مبنی نہیں ہوگا. اچھا یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا یا محمد دور پڑھنا بھی غلط. کیوں؟ اگر دور پڑھے گا تنوین آ گئی تو مبنی نہ رہا، مبنی ہوگا ضم پر، یا محمدو. اچھا جی یہ تو پتہ لگ گیا کیا پڑھنا ہے. یا محمدو یہ سننے والے بڑے خوش ہوں گے. ابھی تو ایک لفظ پڑھانا ہے اور میں نے، یا محمدو، یا محمدو. آگے کیا پڑھنا ہے؟ آگے پڑھنا ہے رسول اللہ. اب کیا قاعدہ ہے رسول اللہ کیوں؟ اب قافیے کا قاعدہ ہے. یہ کون سا منادہ ہے؟ منادہ مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے یا نکرہ غیر معینہ؟ کوئی نہیں. وہ کون سا منادہ ہے؟ مفرد معرفہ. وہ نواندے ہوندے نے منادہ مبنی. کیڑا منادہ؟ مبنی. کیونکہ وہ جو مفرد معرفہ ہے وہ منادہ مبنی، یہ منادہ مبنی ہے. توجہ نہ سننا قاعدہ، منادہ مبنی کیونکہ میں نے ثابت کیا منادہ مبنی ہے. منادہ مبنی کا یہ تابع ہے، یہ صفت ہے نبی پاک کے نام کی. یہ کیا ہے؟ صفت ہے. منادہ مبنی کا آگے تابع آ گیا.
مجھے بتائیں یہ تابع مضاف ہے کہ نہیں ہے تو اضافت معنوی والا یہ کسی دن پورا سبق گھنٹے کا ہمارا یہ بھی اضافت کی دو قسمیں اضافت لفظیہ اضافت معنویہ پورے گھنٹے کا سبق ہے ایک دن میں کمنٹوں میں وہ طالب علم کہہ رہے تھے ہے میرا شاگرد ہی وہ جو ایک دوسرے جواب دے رہا تھا تو بہرحال وہ بھی بتاؤں گا کسی دن اضافت کی دو قسمیں اور ان پہ پوری بحث ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ منادہ مبنی تھا یہ رسول اللہ اس کا تابع صفت ہے اور کون سا تابع ہے جو مضاف ہے مضاف یہ منادہ مبنی ہے اور یہ اس کا تابع ہے مضاف اب قاعدہ ہے منادہ مبنی کا تابع مضاف اضافت معنوی والا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے پکا قاعدہ ہی اس لیے پڑھیں گے یا محمد رسول اللہ کیا پڑھیں گے یا محمد رسول اللہ اگر میرے سامنے بیٹھے ہوں نا پڑھیں میں انہوں نے نچا دینا سی نچا تو میں وجد تاری کر دینا سی لوگ یہ اندر وجد تاری ہوتا ہے وجد کئی چیزوں سے تاری ہو جاتا ہے نہیں سمجھتے نہیں لگی وجد تاری کر دینا تھا ہم نے اگر ہمارے سامنے ہوتے تھے یا محمد ثابت ہوا منادہ مبنی ثابت ہوا محمد پڑھنا ہے در نہیں پڑھنا در نہیں پڑھنا رسول اللہ یہ منادہ مبنی کا تابع ہے اور تابع کہنا مضاف اضافت معنوی والا کافیہ کا قاعدہ ہے منادہ مبنی کا تابع اضافت معنوی والا مضاف منادہ مبنی کا تابع مضاف اضافت معنوی والا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس لیے پڑھنا ہی الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ ایویں پڑھنا ہی سبحان اللہ آگے میں ایک تھوڑی سی بس آخری جملہ ایک پڑھانے لگا ہوں سبحان اللہ ہم سنی ہیں نا بول ہم سنی اعلی حضرت کو ماننے والے سبحان اللہ یا شیخ ہوں تو لوگ پیر 11ویں والے شریف دا نام کٹ لیندے نا غوث پاک دا پہلے غوث پاک نو ایویں لوگ پڑھتے ہوندے نا وظیفہ کرتے ہیں غوث پاک دے نام دا میں لکھن لگا تے بھی سمجھا لگا پہلا اینا کہ لکھ لواں نا تانوں سمجھتی آ جائے کچھ الجیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی پہلے یہ میں سمجھاوا بالکل یا شیخ عبد القادر کی ترکیب وہی ہے جو یا محمد رسول اللہ کی ہے سبحان اللہ جو ترکیب یا محمد رسول اللہ کی ہے وہی ترکیب یا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے سبحان اللہ بالکل وہی ترکیب جو ترکیب یہ ہے وہی ترکیب یہ ہے کیسے یا شیخ سے مراد غوث پاک کی ذات شیخ غوث پاک اس کو ہم کہہ سکتے یہ معطوف ہے غوث پاک کا لقب ہے غوث پاک کا عبد القادر غوث پاک کا نام ہے یہ اتنا مشہور نہیں تھا یہ زیادہ مشہور لہذا یہ تابع ہو گیا یہ منادہ مبنی ہے منادہ کیونکہ شیخ مضاف نہیں ہے کیونکہ آگے تو نام ہے یہ مشابہ مضاف بھی نہیں شیخ مانا شیخ مقتدا پیشوا رہنما شیخ کا یہ معنی ہے شیخ کا یہاں لغوی معنی نہیں مراد بوڑھا وہ نہیں مراد وہ سمجھ نہیں آئی یہاں شیخ کا معنی مقتدا پیشوا رہنما تو یہ معنی اپنا خود دے رہا ہے ثابت ہوا نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف تو نکرہ غیر معینہ بھی نہیں کیونکہ غوث پاک کو کہہ رہے غوث پاک معین ہمارے لیے یہ معرفہ مفرد معرفہ تو یہ یا شیخ یا عبد القادر اس کا تابع اور تابع کیڑا مضاف اضافت معنوی والا منادہ مبنی کا تابع جب مضاف ہو اضافت معنوی والا تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے لہذا پڑھیں گے یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر یہ پڑھیں گے جی یاد ہو گیا توجہ میں نے یہاں کہا تھا یا حرف ندا ہے یہ منادہ ہے اچھا گل کرا کی کہن کے بیچارے سنن والے اے ساڈے تے ادھار رہ گئی ترکیب کیونکہ میں کچھ کہہ دواں گا ہاں صفت بنانا ہے انہوں صفت بنانا ہے ایسے لفظ دی یا ایسے لفظ دی ہے جی اے صفت بنانا ہے انہیں ایدی بنانا ہے یا ایدی بنانا ہے میرے لگتا ہے صفت ایدی بنانا ہے
ہے مینوں لگدا، لیکن بعد میں بات ہوگی اس لیے میں نے براہ راست کہہ دیا۔ اب توجہ کرنا، یا حرف ندا ہے، یہ منادہ ہے، لیکن یہاں کہاں ہے مقصود بالندا؟ وہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ وظیفہ چھوڑ کے نا تم لوگ ابھی کسی بزرگ سے پوچھو، بزرگ اس وظیفے کی اجازت دیتے ہیں کئی بزرگ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن شیئن للہ، یہ وظیفہ ہوتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ ایک واقعہ سنا دوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مقصود بالندا جملہ ہوتا ہے، شیئن للہ تو جملہ نہیں ہے، اور جملے میں ہم نے کہا یا ضمیر یا صیغہ مخاطب کا ضرور ہوتا ہے، یہاں تو کوئی چکر نہیں۔ ایک میرا نمازی تھا، پولیس میں ملازم تھا ہے، بلکہ ایک دن میرے پاس آیا، کہتا قاری صاحب میں ایک جگہ نا نماز پڑھی تے مسجد باہر لکھیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، آدھا منو کہنے لگا قاری صاحب منو دا ترجمہ دے دسو۔ میں جی پھر دس داں گے، میرے ذہن چ نہیں، میں پڑھنا پے گا، لبنا پے گا۔ اگے آدھا مزے کی گل یہ ہے کہ جیڑی مسجد چ لکھیا ہی نا، اتوں دے قاری صاحب کو پوچھا تے قاری صاحب نو بھی ترجمہ نہیں سی آیا، انہیں تے پولیس والے نے میرے کو ترجمہ پوچھا تے مینوں تے ترکیب دی پی گئی، بھی ترکیب آئے گی تے ترجمہ آئے گا نا، سمجھ نہیں آئی بھئی یہ ترکیب آئے گی تے ترجمہ آئے گا نا، تو پھر تلاش کیا، ترجمہ مل گیا، ترجمہ مل گیا، ترکیب آ گئی، ترجمہ مل گیا، ترکیب آ گئی۔ پہلا ترجمہ سنو جی، کوئی سنن والے طالب علم ہیں یہ ترجمہ کرنے شاید انہوں ترکیب آ جائے، یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے، ہائے ہائے ہائے، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث پاک اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے، شیئن کا معنی کچھ، للہ اللہ کے واسطے مجھے دے، وہ مجھے دے وہ مقدر ہے، مجھے دے وہ مقدر ہے، وہ یہ ہوگا آ پڑھنا ہے، یہ پڑھ لو کیونکہ اس کے بھی دو آتے ہیں، آتی نہیں یہ پڑھ لو کیونکہ اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، آتا یوتی، ایک یا ضمیر ایک یہ، اور دوسرا ایک لفظ یہ بھی ہوتا ہے آتی، اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، آتی نی، حمزہ کڑی زبر آتی نی، آتا یوتی، ایتا باب فعال ہے، یہ بھی آتا یوتی وہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ ہفت اقسام سے ہوگا جناب۔ مادہ کون سا ہوگا؟ اتیان، یعنی شروع میں حمزہ اور جنوں آندے ہوندے ہو تسی مخلوط کے باب آتے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال میں نے ترجمہ بتا دیا، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے، یہ امر کا صیغہ ہے، لہذا مخاطب کا صیغہ بھی مقصود بالندا جملے میں آ گیا۔ آج ہم نے اتنے ٹائم میں، مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا لگ گیا ہے، صرف درود پاک کی ترکیب پڑھی ہے، انشاءاللہ دعا کی پڑھیں گے، کون سی دعا؟ جو اذان کے بعد مانگی جاتی ہے انشاءاللہ۔ کیا فرما رہے طارق صاحب؟ سبحان اللہ، طارق صاحب جب بھی آئے ہمارے دوست ہیں بڑے، ان کی باتیں بڑی آتی ہیں، اب ہم کو براہ راست دکھائیں، مجھے بھی کوئی نظر آتا ہے تو پھر طارق جو آپ جو ہے نا، جو ہمارے طارق سراجوی صاحب، یہ لئیے کے ہیں جی، کہاں گئے جی؟ پہاڑ پور، وہاں لئیے میں پہاڑ پور، کیا نام ہے علاقے کا جی؟ یہ پہاڑ پور علاقہ ہے، وہاں لئیے میں، یہ میرے دوست ہے، سارا ہم نے اکٹھا ہی پڑھا درس نظامی۔ آج کل یہ مسجد میں ہوتے ہیں، وہاں رائی ونڈ کے قریب روڈ کے اوپر کالونی ہے بہت بڑی، اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہے۔ طارق صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ پتہ نہیں پڑھا سکیں گے کہ نہیں، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں مدرسہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور ہم پیار سے ان کا نام جو تھا نا بچپن میں، اور ہم جو مدرسے میں چلاتے تھے وہ تھا مجنی، طارق مجنی، لیکن اب تو وہ مفتی صاحب ہے جی، مفتی محمد طارق سراجوی صاحب۔ کل پرسوں ان کے پیر صاحب وصال فرما گئے، اللہ تعالیٰ مفتی طارق سراجوی صاحب کے جو پیر صاحب ہیں وصال پر فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نگاہ ان کے لیے کشادہ فرمائے۔ یہی بھائی کا سوال ہے جی، محمد آگے کے لیے مضاف یا موصوف نہیں ہے، ترجمہ تو مضاف یا صفت والا ہو رہا ہے۔ جی صفت والا بھی نہیں ہو رہا، مضاف والا بھی نہیں ہو رہا، ترجمہ ہے اے محمد یعنی اللہ کے رسول، بدل والا ہو رہا ہے، اے محمد جو اللہ کے رسول، تو صفت ہو رہا ہے، مضاف تو نہیں ہو رہا بھائی، سمجھے نہیں؟ نبی پاک کا نام موصوف ہے، رسول اللہ صفت ہے، تو رسول جو صفت ہوتی وہ تابع ہوتا ہے،
جو صفت ہوتی ہے وہ تابع. ہماری بحث ہے اس سے نہیں، ہماری بحث ہے کہ یہ مضاف نہیں ہے. کیوں مضاف نہیں ہے؟ کیونکہ علم ہے، معرفہ ہے. معرفہ مضاف نہیں ہوتا، معرفہ مضاف نہیں ہوتا. پکا قاعدہ ہے. یہ مضاف نہیں ہے. ہاں نبی پاک کا نام موصوف بنا لو، رسول اللہ نبی پاک کے نام کی صفت بنا لو تو تابع تو ہو گیا. تابع جب منادہ مبنی کا مضاف تابع ہوتا ہے تو پکا مضاف کیڑا اضافت مانوی والا وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں جی وہ عرض کر رہے ہیں استاذ محترم اللہم زد فزد کی بھی ترکیب فرما دیتے ہیں. جی سبحان اللہ. یہ وہ فرما دیتے ہیں. یہ اسلامی بھائی ہم نے کل پڑھنی تھی آج ہی فرما دیتے ہیں. کیا یاد کرے گا اسلامی بھائی؟ میرے قاعدے یاد رکھنا جو میں نے پڑھے ہیں. یہ سننے والے میرے سامعین اور ناظرین جو ہے نا یہ کاپی پینسل پاس رکھا کریں. ہم نے کوئی قاعدے کہیں اکٹھے نہیں کیے ہوئے. بس یہ جو کہتے ہیں نا تقریر فلاں بندہ کرتا ہے تو نزول ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے سبق پڑھاتے تو پھر بھی نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم ترکیب پڑھنے لگے جو انہوں نے پوچھا ہے. جی اللہم زد. میرے قاعدے یاد رکھنا جو میں نے پڑھائے ہیں. یہ جو اسلامی بھائی نے پوچھا ہے یہ ہمارے سبق پہ فٹ ہوگا. فازد نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اللہم کہاں نظر آ رہا ہے؟ میں نے لکھ دیا. اچھا نظر آئے گا بعد میں. اللہم زد فزد. توجہ نہ سننا. اللہم کی ترکیب ہم نے دعا میں پڑھنی تھی لیکن ان کی گزارش ہم آج ہی پڑھ دیتے. توجہ ادھر میری طرف دیکھیں ایڈمن صاحب. اللہم کے بارے میں پہلے سنیں. یہ دعا میں آئے گا پہلا لفظ. کون سی دعا؟ نماز اذان کے بعد. لیکن آج چونکہ بتا دیں تو کل چلو پھر آ جائے گا دہرائی ہو جائے گی. اللہم اصل میں تھا یا اللہ. کیا تھا؟ یا اللہ. یہ جو میم مشدد آئی ہے نا یہ یا کے عوض آئی ہے. کس کے عوض آئی ہے؟ یا کے عوض آئی. یہ پکا قاعدہ ہے. یا کے عوض میم مشدد ہے. اللہم کا ترجمہ یہی ہے اے اللہ. اب اے کس کا ترجمہ ہے؟ میم کا. میم اس کے عوض ہے. پھر کہہ رہا ہوں اللہم میم یا کے عوض ہے. تو جو ترجمہ یا اللہ کا ہے وہی ترجمہ اللہم کا ہے. وہی ترجمہ اللہم کا ہے. اور یہ میم کس کے عوض ہے؟ یا بن گئی معوض عنہ اور میم بن گئی عوض. اور قاعدہ ہے معوض عنہ اور عوض جمع نہیں ہوتے. معوض عنہ اور عوض نہیں ہوتے. وہ جمع نہیں ہوتے. معوض عنہ اور عوض جمع نہیں ہوتے. اب یہ تو نہیں کہنا، میں قاعدہ بتا رہا ہوں. ایسا نہیں پڑھنا یا اللہم ایسے نہیں پڑھنا. نہیں پڑھنا. جی سلامی بھائی صاحب توجہ سے سماعت فرمائیں، لکھتے جائیں ہمارے قاعدے. جی اللہم یہ اصل میں ہے یا اللہ. میم یا کے عوض ہے. جو ترجمہ یا اللہ کا ہے وہی اللہم کا ہے. جی میں نے کیا کہا؟ میم کس کے عوض ہے؟ یا کے. جو ترجمہ یا اللہ کا ہے وہی اللہم کا ہے. تو میم کس کے عوض ہے؟ یا کے. جب یہ یا کے عوض ہے میم بن گئی یا بن گئی معوض عنہ اور میم بن گئی عوض. اب قاعدہ معوض عنہ اور عوض جمع نہیں ہوتے. لہذا یوں پڑھنا یا اللہم جائز نہیں ہے. اگر پڑھو گے تو معوض عنہ اور عوض جمع ہو جائیں گے. اگلا ایک اور بات بتا دوں، اگر کہیں آپ دکھاؤ جی فلاں شعر میں جمع ہے کسی کتاب میں مل جائے تو ہم کہیں گے شاذ ہے، جمع نہیں ہوتے. ہم نے بتا دیا. ثابت ہوا اللہ یہ منادہ ہے. منادہ ہے. کیا ہے؟ منادہ ہے. بول بول کیا ہے؟ منادہ ہے. اور حرف ندا یہاں وہ حذف ہے کیونکہ اس کا عوض آ گیا. یہ منادہ ہے اور منادہ کی ترکیب وہی جو میں کر گیا ہوں. منادہ جہاں بھی آتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے. جی منادہ جی 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 جو بھی منادہ وہ مفعول بھی ہے. وہ تو مبنی ہے یا اللہ یا کی وجہ سے کہ منادہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر جب مفرد معرفہ ہو، لیکن ہوتا مفعول بھی ہے کیونکہ یہ جو یا ہے نا یہ ادعو کے قائم مقام ہے. ادعو کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے. گل سمجھ آ گئی؟ منادہ اور ذات نام میں لکھا ہے نا مفعول بھی حذف ہوتا ہے 4 جگہوں میں.
कितनी जगहों में? उन्हां विचों एक जगह सिमाई है, 3 जगह कियासी ने। कियासियां विचों एक जगह का नाम तहजीर है, दूजी जगह का नाम माउज मिरामिल वाला शरीयती तफसीर, ते तीसरी जगह कियासी का नाम मुनादा। मुनादा पता चला मुनादा होता ही मफूले भी है और इसके फेल को हज़फ करना वाजिब होता है और अदू को। तो ये मफूले भी बन गया। लफ्ज़ अल्लाह क्या बन गया? मफूले किसका? वो जो अदऊ है, कौन है? अद ये फेल है, आना ज़मीर इसका फाइल है, अल्लाहुम्मा उसका मफूले भी है। अल्लाहुम्मा ना कहो, अल्लाह क्या कहो? क्योंकि मीम तो या का इवज है ना, या का इवज है, और समझो मीम या का इवज है और या जो है ये कायम मकाम है अदू के, लिहाजा ये अदू के कायम मकाम होगी वास्ते के साथ। तो अदू फेल, आना फाइल और इसमें जलालशी मफूले भी। जुमला फेलिया खबरिया लफ्ज़न माना इंशाइया। जिद फजिद क्या? ये हो गया मकसूद बिन निदा। मैंने पहले कहा खाली मुनादा नहीं आएगा, जहां भी मुनादा आएगा आगे कोई गल होगी, खाली मुनादा नहीं होगा। जहां मुनादा आएगा आगे कोई बात होगी। अल्लाह ने खाली नबी पाक ने नहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, नहीं, आगे आके कुमिल ले या अय्युहल मुद्दसिर कुम। हुण जे मैनू दुआ दे रहा इस्लामी भाई, मैनू दुआ दे रहा ना, इस्लामी भाई मैनू दुआ दे रहा, तेनू समझ नहीं लगी अगे? अच्छा ये भी तेन इनू दसना, इन्हें जी दुआ मैनू जो कहना हो वो हज़फ किया हुए थे, तेनू नहीं समझ आई, वो ये भी समझाने ही इनू। ये मेरा तो जिक्र ही नहीं, दुआ मैनू दे रहा, मेरा जिक्र ही कोई नहीं जी। दुआ इस्लामी भाई मैनू दे रहा है ते मेरा तो जिक्र ही है नहीं, हाले भी नहीं समझ आई। दुआ मैनू दे रहा है, ये जिक्र नहीं मेरा, नहीं लगी समझ? ज़ाहिर है सामने मैं ही बैठा वा ना, मेरे को पढ़न दिया ना, तो कमेंट मैनू ही लिखन दिया, तो इस वास्ते मफूल इतने उन्हें हज़फ कर दिता क्योंकि मुय्यन है, तेनू समझ नहीं लगी। एदा तर्जुमा भी करना तो ए बन गया मुनादा, ए मकसूद बिन निदा। ते मकसूद बिन निदा जो जुमला होता है ओदे अंदर ज़मीर या मुखातब का सीगा जरूर होता है। मुखातब की ज़मीर या मुखातब का सीगा जरूर होता है। तो जिद ये मुखातब का सीगा है। तर्जुमा हो गया, ए अल्लाह जिद ज्यादा कर, फाजिद फातवा जिद का इसके ऊपर था, फिर ज्यादा कर, ये डबल दुआ हो गई। ते ज्यादा की कर वो ना लिखा ही नहीं, कि विच कर वो भी उन्होंने नहीं लिखा, वो इतने हज़फ है। ए अल्लाह, ए जो पढ़ाने वाले उस्ताद ने ना, है ए अल्लाह, ए जो पढ़ाने वाले उस्ताद ने ना, इन्हां दा इल्म ज्यादा कर, इन्हां दी उम्र ज्यादा कर, ए माना इन्हां दी बरकतां ज्यादा कर, ते फिर ज्यादा कर। ए तर्जुमा ही अल्लाहुम्मा जिद फजिद का तर्जुमा और तरकीब हमने कर दी। हाँ जी, ये सवाल मैंने पढ़ लिया इनका। अदऊ की बजाय दाऊ तो माजी निकालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इंशा माजी में ज़्यादा होती है। हाँ जी, ये बिनियामीन किलानी साहब, ये भी आपका उदार, क्योंकि आम किताबें जो हैं जामी हो गई है जी, दातुनाब हो गई, काफिया हो गया, उन सब ने ये लिखा कि या किसके कायम मकाम है? अदऊ के, अदऊ के कायम मकाम है। तो माजी निकालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इंशा माजी में ज़्यादा होती है। ये जो आपने दलील दी है ना कि माजी में इंशा ज़्यादा होती है, ये हमें देखना पड़ेगा आया आपकी दलील कि माजी में इंशा मुजारे से ज़्यादा होती है। अगर ये बात हमें मिलेगी तो फिर हम आपकी बात लेंगे, वगरना हम आपकी बात नहीं लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल सवेरे 9:30 बजे इंशाल्लाह दोबारा फिर पढ़ांगे नूरुल इज़ा इंशाल्लाह।